السلام علیکم۔ آج میں آپ سب کو جن وجہ سے روزہ نہ رکھنا جائز ہے اس کا بیان سامنے لانا چاہتی ہوں۔ اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ نقصان کرتا ہے اور ڈر ہے کہ اگر روزہ رکھے گی تو بیماری بڑھ جائے گی یا دیر میں اچھی ہوگی یا جان جاتی رہے گی تو روزہ نہ رکھے۔ جب اچھی ہو جائے گی تو اس کی قضا رکھ لے، لیکن فقط اپنے دل سے ایسا خیال کر لینے سے روزہ چھوڑ دینا درست نہیں، بلکہ جب کوئی مسلمان دیندار طبیب کہہ دے کہ روزہ تم کو نقصان کرے گا تب چھوڑنا جائز ہے۔ اگر حکیم یا ڈاکٹر کافر ہے یا شرع کا پابند نہیں ہے تو اس کی بات کا اعتبار نہیں، فقط اس کے کہنے سے روزہ نہ چھوڑے۔ اگر حکیم نے تو کچھ کہا نہیں لیکن خود اپنا تجربہ ہے اور کچھ ایسی نشانیاں معلوم ہوئے جن کی وجہ سے دل گواہی دیتا ہے کہ روزہ نقصان کرے گا تب بھی روزہ نہ رکھے، اور اگر خود تجربہ کار نہ ہو اور اس بیماری کا کچھ حال معلوم نہ ہو تو فقط خیال کا اعتبار نہیں۔ اگر دیندار حکیم نے بغیر بتائے اور بے تجربے کے اپنے خیال پر رمضان کا روزہ توڑے گی تو کفارہ دینا پڑے گا، اور اگر روزہ نہ رکھے گی تو گنہگار ہوگی۔ اگر بیماری سے اچھی ہو گئی لیکن ابھی ضعف باقی ہے اور یہ غالب گمان ہے کہ اگر روزہ رکھا تو پھر بیمار پڑ جائے گی تب بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ اگر کوئی مسافر ہو تو اس کو بھی درست ہے کہ روزہ نہ رکھے، پھر کبھی اس کی قضا رکھ لے، اور مسافرت کے معنی وہی ہے جس کا نماز کے بیان میں ذکر ہو چکا ہے، یعنی 3 منزل جانے کا قصد ہے۔ مسافرت میں اگر روزے سے کوئی تکلیف نہ ہو، جیسے ریل پر سوار ہے اور یہ خیال ہے کہ شام تک گھر پہنچ جائیں گے، یا اپنے ساتھ سب راحت و آرام کا سامان موجود ہو، تو ایسے وقت سفر میں بھی روزہ رکھ لینا بہتر ہے، اور اگر روزہ نہ رکھے تب بھی کوئی گناہ نہیں۔ ہاں، رمضان شریف کے روزے کی جو فضیلت ہے اس سے محروم رہے گی، اور اگر راستہ میں روزہ کی وجہ سے تکلیف اور پریشانی ہو تو ایسے وقت روزہ نہ رکھنا بہتر ہے۔ اگر بیماری سے اچھی نہیں ہوئی، اس میں مر گئی یا ابھی گھر نہیں پہنچی، مسافرت ہی میں مر گئی، تو جتنے روزے بیماری یا سفر کی وجہ سے چھوٹے ہیں آخرت میں ان کا مواخذہ نہ ہوگا، کیونکہ قضا رکھنے کی مہلت ابھی اس کو نہیں ملی تھی۔ اگر بیماری میں 10 روزے گئے، پھر 5 دن اچھی رہی لیکن قضا روزے نہیں رکھے تو 5 روزے تو معاف ہیں، فقط 5 روزوں کی قضا نہ رکھنے پر پکڑی جائے گی، اور اگر پورے 10 دن اچھی رہی تو پورے 10 دن کی پکڑ ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جتنے روزوں کا مواخذہ اس پر ہونے والا ہے اتنے دنوں کا فدیہ دینے کے لیے کہے مرے جبکہ اس کے پاس مال ہو، اور فدیہ کا بیان آگے آتا ہے۔ اسی طرح اگر مسافرت میں روزے چھوڑ دے پھر گھر پہنچنے کے بعد مر گئی تو جتنے دن گھر میں رہی ہے فقط اتنے دن کی پکڑ ہوگی۔ اس کو بھی چاہیے کہ فدیہ کی وصیت کر جائے، اور روزے گھر رہنے کی مدت سے زیادہ چھوٹے ہو تو ان کا مواخذہ نہیں ہے۔ اگر راستہ میں 15 دن رہنے کی نیت سے ٹھہر گئی تو اب روزہ چھوڑنا درست نہیں، کیونکہ شروع سے اب وہ مسافر نہیں رہی۔ البتہ اگر 15 دن سے
کم ٹھہرنے کی نیت ہو تو روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو جب اپنی جان کا یا بچے کی جان کا کچھ ڈر ہو تو روزہ نہ رکھے، پھر کبھی قضا رکھ لے۔ لیکن اگر اپنا شوہر مالدار ہے کہ کوئی انا رکھ کر دودھ پلوا سکتا ہے تو دودھ پلانے کی وجہ سے ماں کو روزہ چھوڑنا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ ایسا بچہ ہے کہ سوائے اپنی ماں کے کسی اور کا دودھ نہیں پیتا ہے تو ایسے وقت ماں کو روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ کسی انا نے دودھ پلانے کی نوکری کی، پھر رمضان آ گیا اور روزہ سے بچے کی جان کا ڈر ہے تو انا کو بھی روزہ نہ رکھنا درست ہے۔ عورت کو حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہو گیا اور نفاس ہو گیا تو حیض اور نفاس رہنے تک روزہ رکھنا درست نہیں۔ اگر رات کو پاک ہو گئی تو اب صبح کو روزہ نہ چھوڑے۔ اگر رات کو نہ نہائی تو تب بھی روزہ رکھ لے اور صبح کو نہا لے، اور اگر صبح ہونے کے بعد پاک ہوئی تو اب پاک ہونے کے بعد روزہ کی نیت کرنا درست نہیں، لیکن کچھ کھانا پینا بھی درست نہیں ہے۔ اب دن بھر روزہ داروں کی طرح رہنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی دن کو مسلمان ہوئی یا دن کو جوان ہوئی تو اب دن بھر کچھ کھانا پینا درست نہیں ہے، اور اگر کچھ کھا لیا تو اس روزہ کی قضا رکھنا بھی نہیں مسلمان اور نئی جوان کے ذمہ واجب نہیں ہے۔ مسافرت میں روزہ نہ رکھنے کا ارادہ تھا لیکن دوپہر سے 1 گھنٹہ پہلے ہی اپنے گھر پہنچ گئی یا ایسے وقت میں 15 دن رہنے کی نیت سے قہر پڑی اور اب تک کچھ کھایا یا پیا نہیں تو اب روزہ کی نیت کر لے۔